السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوام کی غلط فہمیاں جو قسط وار ویڈیوز چل رہی ہیں، آج کی اس قسط میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حج کے متعلق چند اور غلط فہمیوں کے بارے میں۔ بعض لوگ حج کے تعلق سے یہ غلط کام کرتے ہیں کہ ان کے پاس رشوت کا مال، حرام کمائی، جس طریقے کا بھی مال ہوتا ہے وہ اس مال کو لے کر حج کرنے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، حرام کمائی کے ساتھ اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے جائے گا تو اس کا حج قبول نہ ہوگا۔ بعض لوگ اتنی مہربانی کر لیتے ہیں کہ جو ان کے پاس حرام کمائی ہوتی ہے، حرام مال ہوتا ہے، رشوت کا مال ہوتا ہے، اس کو حلال مال سے چینج کر لیتے ہیں۔ مثلا اپنے پاس رشوت اور حرام کے 2 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، وہ لے کر کسی ایسے شخص کو دیتے ہیں جو حلال کمانے والا ہے، اور اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے پہلے لیتے ہیں ادھار، کہ آپ مجھے ادھار دے دو اور میں آپ کے پیسوں سے حج کرنا چاہتا ہوں، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کا سسٹم ہو، یعنی وہ چینج کر لیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے جو حج کیا ہے وہ حج ہم نے حلال کمائی سے کیا ہے، حرام کمائی سے تو نہیں کیا، کیونکہ حرام کمائی تو ہمارے پاس ہے۔ بعد میں اس کا قرضہ اس کو حرام کمائی سے چکا دیتے ہیں۔ تو جو ایسے کر رہے ہیں، ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ آپ ایسے نوٹوں کے بدل لینے سے وہ کمائی حلال نہیں ہو جائے گی، آپ کا پیسہ حرام تھا، حرام ہی رہے گا، اور حرام مال سے حج کرنے والے کا حج قبول نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو فخر اور شہرت کی عادت ہوتی ہے، جہاں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے حج کے تذکرے کرنے لگتے ہیں کہ لوگ ان کو حاجی سمجھیں۔ لوگوں سے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سفر حج میں اتنا روپیہ خرچ کیا، میں نے مکہ المکرمہ میں اتنا خرچ کیا، میں نے مدینہ میں اتنا خیرات کیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقول اہلکت مالا لبدا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کفار کی مذمت اور برائی بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کس فعل پر؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کفار کی مذمت کرتے ہوئے کہ کافر خرچ کر کے گاتا پھرتا ہے کہ میں نے مال کے ڈھیر خرچ کر دیے۔ تو خرچ کرنے کے بعد لوگوں میں گاتے پھرنا، لوگوں سے کہتے پھرنا، یہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ حج میں فخر، شہرت اور تعظیم اور تکریم کی خواہش نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میری عزت کریں، میرا فخر بڑھے، میری شہرت بڑھے۔ اس میں تو تواضع، انکساری، ذلت اور خواری ہونے چاہیے۔ یاد رکھو، فخر اور شہرت سب کی کرائی محنت پر پانی پھیر دیتا ہے کہ آپ حج کرنے کے لیے گئے، آپ نے وہاں محنت کی، آپ نے وہاں دھوپ کو برداشت کیا، آپ نے وہاں تکلیف کو برداشت کیا، لیکن یہاں آ کر آپ نے چاہا کہ میری لوگ عزت کریں، میری لوگ شہرت ہو، مجھے لوگ حاجی کہیں، اور آپ کو اپنے آپ میں ایک فخر ہو گیا کہ صاحب میں حاجی ہوں، تو نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، ساری کی ساری محنت آپ کی برباد ہو جائے گی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض حاجیوں کے تعلق سے سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ جانے موت کب آ جائے، تو لہذا وہ موت کے لیے تیاری کرتے ہیں اور کفن اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں حج کرنے کے لیے جب جاتے ہیں، اور ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ہم حج کرنے جائیں گے تو شاید یہاں بھی مر جائیں، تو لہذا ہم اپنا کفن ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ بات درست ہے کہ مومن کو اپنی موت کا ہمیشہ یقین ہونا چاہیے، اور موت کا خیال ہمیشہ رہنا چاہیے، اور اس بات کا ڈر ہمیشہ ہونا چاہیے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو جب یہ ڈر ہوگا کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے تو انشاءاللہ گناہوں سے محفوظ رہے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا بھی ہے کہ موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن حج کرتے وقت خاص طور پر موت کو یاد کرنا اور اس خیال سے کفن ساتھ میں لے کر جانا کہ شاید اس سفر حج میں موت آ جائے، تو یہ عمل درست نہیں ہے اور یہ چیز درست نہیں ہے۔ عام طور پر حج کرنے والوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب ہم گھر واپس جائیں گے تو ہماری آؤ بھگت ہوگی، جب ہم لوٹیں گے تو ہمارا لوگ استقبال کریں گے، ہمارے مبارکباد دیں گے، ہمیں آ کر مبارکباد پیش کریں گے، اور جو مبارکباد دینے نہیں آتا ان کی شکایتیں کی جاتی ہیں کہ صاحب ہم حج کر کے آئے تھے، یہ ہم کو مبارکباد دینے کے لیے بھی نہیں آئے۔ ارے بھائی، سوال یہ ہونا چاہیے کہ تم نے حج کیا تو کس پر احسان کر دیا، اور کون سا بڑا کام کیا جو تم پر مبارکباد تمہیں پیش کی جائے؟ حج کرنا تمہارے اوپر فرض تھا، اگر تم نے حج کیا تو اس فرض کو ادا کیا، اگر نہ کرتے تو ہلاکت تمہارے لیے تھی، بربادی تمہارے لیے تھی۔ جیسے نماز پڑھنا ایک فرض ہے، ویسے ہی حج کرنا ایک فرض تھا۔ تو کیا نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم اس بات کی خواہش کرنے لگیں کہ جیسے ہی میں مسجد سے نکلوں، گھر پہنچوں تو لوگ میرا استقبال کرنے لگیں کہ صاحب نماز پڑھ کر آئے ہیں؟ یہ کیا ہو چلا ہے ہماری قوم کو کہ پہلے تو صرف حج میں ہی یہ معاملہ تھا کہ لوگ حج سے لوٹ کر آئیں تو ان کا استقبال ہوتا تھا، ان کو مبارکباد پیش کی جاتی تھی۔ اب تو یہ بھی چلنے لگا ہے کہ پہلا روزہ رکھا جائے گا تو پورا کنبہ خاندان کو بلایا جائے گا اور اس کا استقبال کیا جائے گا، اسے مبارکباد پیش کی جائے گی، لوگوں میں دعوتیں ہوں گی۔ کیا ہوا صاحب کہ روزہ رکھا ہے؟ بھائی روزہ فرض ہو چکا تھا، اس پر روزہ اس کو رکھنا تھا، اس نے کون سا کمال کیا ہے؟ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ میں نے اس کا نقصان پیچھے بتایا تھا کہ روزوں کے تعلق سے جو کلپ ہے غلط فہمیوں والی کہ اس میں کتنا بڑا نقصان ہے کہ وہ غریب بچے، اور یہ صرف کہیں سنی بات نہیں ہے، مشاہدات بتا رہا ہوں
کہ وہ غریب بچے جو بالغ ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ان کے والدین ان کو روزہ نہیں رکھنے دیتے، یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس دعوت کرنے کے لیے نہیں ہے، اگر ہم دعوت نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ ایسے ہی خالی سوکھا روزہ رکھ لیا اور دعوت بھی نہیں کی وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے اتنا انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے ہر چیز میں، اللہ کی پناہ۔ تو یعنی اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کا گناہ دوسروں کے برے کام کا گناہ بھی ہمارے سر پر پڑے۔ بعض لوگ باقاعدہ دعوت کرتے ہیں کہ آج ہمارے ابا اور امی جو ہے حج کر کر آ رہے ہیں، تو آج آپ سب کی دعوت ہے، پورے خاندان کی، تو لوگ آ رہے ہوتے ہیں استقبال کرنے کے لیے، مبارکباد پیش کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں یہ عمل درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے، اگر آپ حج کریں گے تو آپ کوئی کمال نہیں کر رہے ہیں، آپ نے اس حج کو اس فرض کو ادا کیا جو آپ کے ذمہ لازم تھا، اور اگر آپ نہ کریں تو کوئی کسی کا نقصان نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص پر جو حج کر لے حج نہ کرے جس پر حج فرض ہو تو بہت زیادہ ناراضگی کا ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہو اور وہ پھر بھی حج نہ کرے تو خدا تعالیٰ کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو اگر کسی شخص نے حج کر لیا تو اس نے کیا کمال کر لیا، اور اگر حج نہ کرتا تو ان بلاؤں میں گرفتار ہوتا، پھر کسی پر کیا احسان کیا جو دوسرے لوگ اسے مبارکباد دینے کے لیے آئیں اور اس سے ملنے کے لیے آئیں۔ یہ چند باتیں ہیں جو حج کے تعلق سے لوگوں میں غلط رائج ہیں، جن کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا، باقی باتیں انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔